السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج جو میں عمل بتاؤں گا، اگر اس عمل کو آپ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر لیں تو اگر کوئی انسان اپنے سینے میں پتھر دل بھی رکھتا ہے، یعنی اس کا دل پتھر کا ہے، اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، چاہے اس کے سامنے رو بھی دیں تو بھی اسے احساس نہیں ہوتا کہ آپ اسے چاہتے ہیں یا آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ جتنا مرضی یقین دلا لیں تو پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ آپ انہیں اپنی زندگی، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کر پاتی۔ اور اگر عملیات کی بات کی جائے تو کئی لوگوں پر عملیات بھی اثر نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ عمل جو بتا رہا ہوں، جب اسے آپ اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں تو اللہ کے فضل سے پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا ہے۔ جن کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل اثر نہ کر رہا ہو، ان سے بھی گزارش ہے کہ ایک دفعہ اس عمل کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ انہیں مایوسی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی انسان چاہے جتنا بھی سخت دل ہو، پتھر دل ہو، وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر رہے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہ دوسرے انسان کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ ناپاکی میں کیا جانے والا تمام عملیات کی طرح یہ بھی عمل نہیں ہے۔ اس کو ناپاکی میں ہرگز نہیں کرنا۔ باوضو ہو کر کریں، تنہائی میں بیٹھ کے کریں۔ کسی کے سامنے یہ عمل بھی نہیں کرنا، کسی کو بتا کے بھی نہ کریں، کیونکہ ہر عمل کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ بتانا۔ بعض لوگ پھر بھی عمل نہیں کرتے اور اثر وہ نہیں ہوتا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اثر ہو، وہ ان باتوں پر ضرور عمل کیا کریں، کیونکہ بعد میں کمنٹس وغیرہ بھی آتے ہیں تو پھر وہ یہی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں وجہ سے شاید اثر نہیں ہوا، تو اب کیا کیا جائے۔ باقی جو لوگ سوچوں میں پڑے رہتے ہیں کہ کسی طرح اپنے محبوب کو حاصل کر لیا جائے، عمل کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ان کے چاہنے والا جو ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں، وہ کسی اور کا ہو جاتا ہے، اور انسان صرف سوچوں میں اور صرف سوچتا ہی رہ جاتا ہے، سوچوں میں گم ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل الحمدللہ میں بتا رہا ہوں، یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ سوچنے کی بجائے اس کو کر لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ لوگ صرف بیٹھ کے سوچتے رہ جاتے ہیں، اگر وہ اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ان کی سوچیں بدل جائیں گی۔ ان کی سوچیں اس طرح سے بدلیں گی، ان میں جو ہے مایوسی، وہ انشاءاللہ ختم ہو کے اس میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اس میں جیسا وہ چاہ رہے ہوں گے، اپنے محبوب سے جیسی وہ توقع رکھتے ہوں گے، تو ان کو ویسے محبت کرے گا۔ اللہ کے فضل سے وہ انسان ویسے ہی محبت کرے گا، نہیں تو انسان صرف مایوسی میں صرف روتا ہی رہ جاتا ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کسی اور کا بن جاتا ہے تو پھر انسان صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور ہاتھوں کو ملتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اسے آپ نے 111 مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے، آنکھیں بند کر کے، دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جائیں گے، آنکھیں بند کر کے اسے پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا۔ اور کسی کے سامنے اور کسی کو بتا کر یہ عمل ہرگز نہ کریں، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ پڑھنا کیا ہے؟ تاشابہت قلوبہم، تاشابہت قلوبہم، اس کو آپ نے صرف 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 111 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جاتا ہے تو اپنے ہاتھ اسی وقت سینے سے اٹھا لیے جاتے ہیں دعا کے لیے، اور آنکھیں بند رکھنی ہیں، اور آپ نے اس انسان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اس کا دل پگھل جائے۔ اللہ کے فضل سے ادھر آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوں گے، ادھر اس انسان پر اثر شروع ہو چکا ہوگا، وہ انسان تڑپنا شروع ہو گیا ہوگا۔ اللہ کے فضل سے اس عمل کو دوبارہ گزارش ہے، ناپاکی میں کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، کچھ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ آپ باوضو ہو کے
تنہائی میں بیٹھ کے کسی بھی وقت کر لیں۔ عمل مکمل ہوتے ہی دو انسان جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کبھی ایک ہو پائیں گے، وہ اللہ کے فضل سے ایک ہوتے پوری دنیا دیکھتی ہے۔ جہاں شادی نہیں ہو پا رہی، جو انسان نہیں مل پا رہے، یا شادی ہو چکی ہے محبت نہیں قائم رہی، تو دونوں صورتوں میں اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی واضح بات بتاؤں کہ اس عمل کو صرف ازدواجی زندگی میں یا نکاح کے لیے نہیں، بلکہ کسی بھی انسان کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا کسی بھی پتھر دل انسان کے لیے جو اولاد بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کہ جو سخت دل لوگ ہوں ان کے لیے ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کریں، اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں۔ وہی ذات ہے جو تمام اختیارات کی مالک ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ جو بھی چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے یا کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے اور نیک خواہشات پوری کرے۔ اللہ پریشانیاں دور کر دے اور اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔